یہ جو فیملی تھی گاڑی میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، دونوں داتوں نے کو روکا، انہوں نے زیورات بھی لیے۔ جو اہلکار ہے وہاں سے گزرا، ڈاکوں پر خیر کی، اس کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ ہوا کیا۔ دفعہ 322 کا اطلاق بنتا تھا جو بعد میں انہوں نے 302 میں کنورٹ کر دیا۔ 2,63,000 روپے کیش اور 2 کسٹمر میری شاپ میں انٹر ہوئے ہیں، ان سے بھی ایک سے 6,000 روپے اور ایک سے 1,500 روپے 5-7 منٹ میں یہ واردات کر کے چلے گئے۔ جی تو ہمارے ساتھ اس وقت سینئر صحافی کرائم رپورٹر نائٹ DTV نیوز ریاض انجم صاحب موجود ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس کیس کے حوالے سے یہ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اور ان کی کیا تحقیقات ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہو گیا ہے۔ وہ یہ ایک پولیس مقابلہ تھا CTB اور ڈاکوؤں کے درمیان، لیکن ایک پھول سی بچی 9 سال کی، اس کی اس میں ڈیتھ ہوئی ہے اس حوالے سے، اور پھر یہ کیس بڑا سینسیٹیو ہو گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ جن کے ساتھ یہ قید ہوئے وہ آسٹریلین سٹیزن تھے، پاکستانی نژاد تھے، تو اس طرح اس کیس کو بہت زیادہ جو ہے ایک ملا ہے، توجہ ملی ہے۔ میں کہوں کہ پوری دنیا میں تو یہ کہ تو ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فیملی تھی گاڑی میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کو دونوں داتوں نے کو روکا، انہوں نے زیورات بھی لیے، وہ اور بھی کچھ لینے چاہتے تھے۔ جو اہلکار ہے تو یہ وہاں سے گزرا تھا، ساتھ ہی انتہا کچھ بھی تھا، تو اس نے وہاں سے اپنا گن لی اور ڈاکوں پر خیر کی۔ چونکہ رات کا وقت تھا، بارش بھی ہو رہی تھی، تو اس کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ ہوا کیا۔ فائر اس نے کیا تو جوابی فائرنگ ڈاکو نے کی گاڑی کی کھوٹ لیتے ہوئے۔ تو وہ جو ڈرائیو کر رہے تھے اس فیملی کے سربراہ عدیل احمد، تو انہوں نے موقع جانا اور گاڑی بگا۔ اب جو پولیس کا موقف ہے وہ CCD کے عملے کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سکیا کہ یہ گاڑی سنیچ کر کے بعد رہے گا، تو اس نے گاڑی پر خیری کی، اور جس سے جو فیملی کے ہیڈ ہیں وہ بھی شدید زخمی ہوا، ان کا بیٹا بھی زخمی ہوا، جبکہ چھوٹی اس کی طرح سے گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پولیس جو ہے وہ اتنا ریئیکٹ نہ کرتی، اور وہ اگر وہاں سے نکل بھی جاتے تو پھر کبھی پکڑے جا سکتے تھے، لیکن یہ ایسے نہیں ہوا اور ایک قیمتی جان جو ہے وہ چلی۔ فیصلہ تو کورٹ نے کرنا ہے۔ اب جو ایویڈنس آئیں گے، جو ظاہر ہے دونوں آفس طرف سے ایویڈنس جو آئیں گے، اس کے تو فیصلہ جو ہے وہ کورٹ نے کرنا ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ جب ہماری کچھ پولیس افسران سے بات ہوئی، انہوں نے ایک بڑی جو ہے نا جو بات انہوں نے کی جس کا فائدہ جا سکتا ہے، جو منظم ہے، جو اہلکار ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ تو لمحوں کی بات ہوتی ہے کہ بندے کی کسی کی بھی جان جا سکتی ہے۔ اب اگر وہ جب ڈاکو نے جو فائرنگ کی وہ اس اہلکار کو بھی قبولی لا سکتی، تو کوئی کسی کو جان بوجھ کے تو نہیں مارتا۔ ایک چند لمحات میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا کر، اس میں ویمن ایرر بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اس کا اہلدار کا جو موقف سامنے آیا وہ یہ کہتا ہے کہ میری ان کے ساتھ کوئی رنجش نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی، یہ جن پہ یہ لاس ہوا ہے، لاس اپلائڈ ہوا ہے یا وہ زخمی ہے، میں ان کو جانتا تک نہیں تھا، میں نے تو اپنا ایک فرق یہ باتیں ہوئے رخ میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ جو ہے نا اس کا فائدہ ملزم کو جا سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فورس ہے اس کا ایک طرح سے اچھا امپیکٹ نہیں پڑ رہا ہے، لیکن اس طرح کی جب اپنے ہلاکتیں ہوگی شہریوں کی اور معصوموں کی، تو اس پہ ظاہر ہے جو ہے اس کا پھیلا امپیکٹ نہیں پڑتا۔ اس کیس کے اندر جو دل خراش واقعہ چکوال میں پیش آتا ہے، اس میں دفعہ 322 اور 302 کا جو ایشو چل رہا ہے، عوام کے اندر عوام کے دماغ میں ایک چیز چل رہی ہے، وہ یہ چل رہی ہے کہ سوچا یہ جا رہا ہے کہ ادارہ اپنے بندے کو بچانے کے لیے کبھی کچھ یا اس طرح کے ٹیکٹس اپنا رہا ہے۔ آپ اس پہ اپنی قانونی رائے کیا دیں گے؟ میں ذاتی طور پہ سب سے پہلے تو اظہار افسوس کروں گا اس خاندان کے ساتھ جن کے ساتھ یہ دل خراش واقعہ ہوا۔ یقیناً یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے۔
لیکن اگر اس کو میں پروفیشنلی یا قانونی طور پہ اس سے متعلق بات کروں تو جو میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ میں نے وہ ایف آئی آر بھی دیکھی ہے، اس ایف آئی آر کے کنٹینٹس کو بھی باقاعدہ دیکھا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ دفعہ 322 کا اطلاق بنتا تھا، جو بعد میں انہوں نے 302 میں کنورٹ کر دیا۔ اب ظاہری طور پہ اگر یہ موقف لیا جائے کہ پولیس اپنے کسی بندے کو ایڈوانٹیج دینے کے لیے 302 لگا رہی ہے، تو میری ذاتی رائے کے مطابق یہ تو ایک بالکل ہی ایسی بات ہے جو قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 302 میں اس بندے نے سزا ہونی ہے تو منیمم اس کو لائف ہو سکتی ہے، یا 302C میں بھی اس کو سزا ہو تو اس کو کچھ قید ہو سکتی ہے، جبکہ 322 کے اندر تو اس کو امپریزنمنٹ ہے ہی نہیں، اس میں تو اس نے سمپل دیت پے کرنی ہے۔ تو اس نقطہ نظر سے اگر یہ بات کی جائے کہ 302 لگانے سے اس ملزم کو کوئی نقصان ہو جائے گا، تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ایف آئی آر کے کنٹینٹس کو دیکھا جائے اور مقدمے کا باقاعدہ ٹرائل ہو اور انہی واقعات کے اوپر ہی مدعی اپنا مقدمہ لے کے آگے چلیں گے تو شاید 302 کے اندر سزا کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ کوئی بھی مقدمہ جب زیر تفتیش ہوتا ہے، تفتیش میں مکمل ہونے کے بعد اس مقدمے کے اندر جو شہادتیں عدالت میں ریکارڈ کی جاتی ہیں، اس میں جو بھی شہادت نہیں آتی ہے، پھر اس کے حساب سے ممکن ہے سچویشن تھوڑی سی بدل جائے، لیکن پریما فیشائی ظاہری طور پر اس وقت تک جو ہمارے پاس واقعات موجود ہیں ان کے مطابق میری ذاتی رائے میں 302 کے اندر اس جو آفیشیل ہے اس کی کنوکشن کی پاسبلٹی کم ہے ایز کمپیئر ٹو 322۔ عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے کیسز میں جہاں پہ ڈائریکٹلی ادارے انوالو ہو جاتے ہیں وہاں پہ جلد ہی فیصلے بھی ہو جاتے ہیں اور راضی نامے بھی ہو جاتے ہیں، دیت بھی ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کی قانونی رائے کیا ہے؟ آپ نے ایک بنیادی بات یاد رکھنی ہے کہ جو راضی نامے کا اختیار ہے یہ ہمیں ہمارا قانون دیتا ہے، اور یہ جو قانون ہے یہ شریعت کے پرنسپلز کے اوپر مبنی ہے۔ جو قرآن مجید کے اندر جہاں پہ قصاص کی وہ تمام کی تمام شرائط اور قواعد و ضوابط درج ہیں، وہاں پہ آخر میں اللہ کی ذات خود کہتی ہے کہ اگر تم ایک دوسرے کو معاف کر دو تو یہ سب سے بہتر ہے۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ راضی نامہ تو ایکسکلوسیولی اختیار ہے اس ڈیسیز کے مقتولہ کے جو ورثاء ہیں۔ اب یہ ایک بات جو بندہ کہتا ہے کہ کسی بھی مقدمے میں خواہ وہ سرکاری افسران کے خلاف ہو یا کسی پرائیویٹ بندے کے بھی خلاف ہو، عمومی طور پہ لوگ ایسے سینسیشنل ایشوز کے اوپر اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ دباؤ اور یہ معاملہ کسی پریشر کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ دیکھیں ایسا تو طے کرنا اس عدالت کا کام ہے جو عدالت اس مقتول کے ورثاء کا بیان لکھ رہی ہے۔ اگر وہ عدالت مطمئن ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اللہ کے نام پہ یا ود اینی ادر کنسیڈریشن اگر اس کو معاف کر دیا ہے، تو کم از کم عدالت کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہ جاتی ہے اس صورت میں کہ اس بندے کو جو ہے وہ ایکوٹ کرے فار دا گڈ ریزن کہ یہ سارے کا سارا ضابطہ اور یہ سارے کا سارا قانون قتل کے مقدمات میں، ہرٹ کے مقدمات میں کمپرومائز کو الاؤ کرے۔ سر ہوا یہ ہے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 8:10 پہ 2 مسلح افراد میری شاپ پہ گھسے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے 5 سے زیادہ 3 سے 6 منٹ کے اندر گن پوائنٹ پہ 2,63,000 روپے کیش اور 2 کسٹمر میری شاپ میں انٹر ہوئے ہیں، ان سے بھی 1 سے 6,000 روپے اور 1 سے 1,500 روپے لیے اور 5-7 منٹ میں یہ واردات کر کے چلے گئے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب محکمے ہم نے 15 پہ کال کی ہے، سیف سٹی والے اور CCD والے اور پولیس آئی ہوئی تھی، تو کال آئی ہے اب سیف سٹی کے محکمے کو آئی ہے، کسی اور کو ایک واردات اور ہو گئی ہے۔ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 5-10 منٹ کے فرق کے بعد یہ ہمارا قریب اسلامیہ چوک ہے، وہاں پہ خواجہ بیکری پہ ایک واردات ہوئی ہے۔ اچھا یہ 2 وارداتیں ہوئی ہیں تو 1.5-2 گھنٹے کے راؤنڈ بعد میں گھر پہنچا ہوں، ظاہری بات ہے اداس تھا، پریشانی تھی، تو ایک واقعہ اور سننے میں آیا کہ بچی ہلاک ہو گئی ہے۔ بس وہ جو واقعہ ہے بہت زیادہ دل خراش واقعہ ہے، ہمارے تو چلیں پیسے ریکور ہو جائیں گے۔ سر مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کو کیسے کنفرم ہوا کہ یہ وہی لوگ ہیں
جنہوں نے ادھر بھی واردات ڈالی اور بچی کو بھی جہاں باغ کیا، اور یہ سارے معاملات آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اچھا سر، ہوا یہ ہے کہ یہ جو اتفاق ہے، آپ یہ اتفاق کہہ لیں بھائی، جو خواجہ بیکرز پہ واردات ہوئی ہے نا، وہ میرے جاننے والے ہیں. ہم لوگوں نے آپس میں کوارڈینیشن کی، بیٹھ کے ڈسکس کیا. سیم وہی بندے تھے جو میری شاپ پہ آئے اور 5-7 منٹ کے وقفے کے بعد ان کی شاپ پہ چلے گئے. کیونکہ جو کلر، جو لیے، جو طریقے چیزیں خواجہ صاحب نے بتائی تھی وہی میرے تینوں ملازم نے بتائی ہیں. اور جب انہیں مارا گیا، پکڑا گیا 16 گھنٹے کے اندر، یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں محکمے کے مطلب تمام بندوں کو، خصوصاً تھانہ سٹی، سی سی ڈی اور سیف سٹی والوں کو، کہ بڑی جلدی انہوں نے حل نکالا ہے. یہ میں مانتا ہوں. تو جب انہوں نے مجھے، ابراہیم نے فون کیا ہے کہ یہ بندے ہیں، تو میں نے ابراہیم کو بولا آپ جائیں کنفرم کریں. پہلے انہوں نے تصویریں دکھائی ہیں، اس کے بعد جو ہے گئے ہیں GHQ میں جا کے دیکھا ہے. اس کے بعد میرا ایک لڑکا ہے کامران حبیب، اسے میں نے بھیجا ہے، اس نے بھی کنفرم کیا ہے. یہ 100% ہم شور ہے کہ بندے وہی تھے. اب تیسری واردات کو میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ آیا وہ بچی کے دل خراش واقعے میں وہی انوالو تھے یا نہیں، لیکن ان 2 وارداتوں میں 100% وہی 2 ڈکیت تھے. سر کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت شہر کے حالات چل رہے ہیں، ایک دن میں 4 ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، وارداتیں ہو رہی ہیں لاتعداد، اور یہ جو واقعہ جو اس وقت جس کی انٹرنیشنل کوریج بھی ہو رہی ہے، لوگ ہمیں باہر سے بھی دیکھ رہے ہیں، کل چٹھا صاحب بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے اور محکمانہ کارروائی کیا ہونی چاہیے؟ یہ ایک پرسکون شہر تھا جہاں پہ لوگ باہر سے آ کے یہاں رہائش پذیر ہوتے تھے، تاکہ یہ باقی شہروں کی نسبت زیادہ پرسکون ہے. لیکن ایک چیز، 8:10 پہ پہلا واقعہ ہو رہا ہے منظور ٹریڈر پہ. آیا گورنمنٹ، پولیس کو یا کسی محکمے کو یہ اطلاع ہوئی ہوگی یہاں ڈکیتی ہو گئی ہے، پھر اس کے 25 منٹ بعد خواجہ بیکر پہ ڈکیتی ہوتی ہے. اگر اسی وقت یہ سدباب ہو جاتا شاید یہ واقعہ نہ رونما ہوتا. وہ مسلسل 5ویں کی 6ٹھی ان کے بندوں کی واردات تھی. پھر 8 گھنٹے 9 گھنٹے یا 10 گھنٹے بعد ان کو پتہ چل گیا ہے کہ وہاں پہ یہ رہائش پذیر ہے، وہ مر گئے ہیں. لیکن ایک وہ بچی کی جان، جو میں والدین کے لیے تو بچے ہی ہوتے ہیں، بڑے ہوں گے تو پھر دیکھا جائے گا، لیکن بچے ہی بڑے ہوتے ہیں، تو اس کی جان سے شاید سیف ہو جاتی.